إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بڑائی کے کلمات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں. ان گنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام امام اعظم امام الہدیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد قابل قدر سامعین، اللہ رب العزت نے گزشتہ دن جو گزرے ہیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، جو سال کے افضل ترین دن ہیں، ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ افضل ایام الدنیا، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن دنیا کے افضل ترین اور بہترین دن ہیں. ان دنوں میں اللہ تعالی نے بہت ساری عبادات کو جمع کر دیا ہے، جن میں نماز ہے، روزہ ہے اور حج ہے ان دنوں میں، قربانی ہے ان دنوں میں، صدقہ اور خیرات ہے ان دنوں میں. تو یہ ساری عبادات اللہ تعالی نے ان 10 دنوں میں جمع فرما دی ہیں. اسی لیے ان ایام کو دنیا کے افضل ترین دن کہا جاتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قربانی، ہم لوگوں نے قربانی کی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت تھی، اور اس کی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے استمرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس سنت کو جاری رکھا، اسے جاری فرمایا. قربانی بہت بڑی عبادت ہے. آج کی گفتگو میں میں آپ احباب کے سامنے جو چند گزارشات رکھنا چاہوں گا کہ قربانی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو واقعہ ہے اس میں ہمارے لیے سیکھنے کو کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی دی اور ہم نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے قربانیاں کی، کیا ان سب سے مقصود صرف یہی تھا کہ ہم جانور ذبح کر دیں اور ان جانوروں کا گوشت ہم کھائیں اور تقسیم کریں؟ کیا صرف یہی مقصود ہے؟ قربانی سے اللہ تعالیٰ کیا صرف یہی چاہتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ نے یہ جو قربانی ہے اس میں بہت بڑا فلسفہ، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مقصد قربانی میں رکھ دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ اللہ تعالی کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری یہ بہت بڑا سبق ہے قربانی کے اندر، کہ جہاں پر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، تو وہاں پر ہمیں اپنی رائے، ہمارا اپنا مشورہ، ہمارا عمل دخل اسے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مقابلے میں ہماری رائے ہم نے اسے کبھی بھی مقدم نہیں رکھنا۔ جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، ابراہیم علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے کہ اللہ تعالی کا حکم ہے، اب اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے، اس کے مقابلے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ہیلا اور بہانہ تلاش نہیں کیا کہ اللہ تعالی یہ تو میرا خون ہے، میرا بیٹا ہے، میں اسے کیسے ذبح کروں، یہ میرا لخت جگر ہے۔ کتنی بڑی قربانی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم سنتے ہی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ یہ قربانی ہمیں سب سے پہلے یہی سکھاتی ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت کا حکم آ جائے، جہاں پر اللہ تعالی کا کوئی فیصلہ، اللہ کا حکم ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے اس حکم کو مانیں، اسے تسلیم کریں اور اس پر عمل کریں۔ اور یہ قربانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے، قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اے مسلمانوں، تم نے جانور تو ذبح کر دیے ہیں، جانوروں کو تو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہے، کیا تم نے اپنے دل کے اندر جو انا اور تکبر ہے انسان کے دل میں، خود پسندی، اپنی شخصیت کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں
خود ساختہ ظان میں مبتلا ہو جانا کہ میں سب سے اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، میرے ارد گرد رہنے والے جتنے لوگ ہیں میں ان سے اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، یہ حقیر ہیں۔ کیا ہم نے اس سوچ کو بھی ختم کیا ہے کہ نہیں؟ اپنی انا اور تکبر پہ بھی ہم نے چھری پھیری کہ نہیں؟ یا صرف ہم نے جانور ذبح کر دیے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر میں دو چیزیں ہیں۔ جس آدمی کے دل میں دو چیزیں پیدا ہو جائیں گویا کہ اس کے دل میں تکبر آ گیا ہے، اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ بطر الحق، اگر کوئی آدمی اس کے سامنے حقیقت بیان کرے، سچائی بیان کرے، سچی بات کرے، تو یہ آگے سے حق بات کو اور حقیقت کو جھٹلا دیتا ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے۔ حقیقت اور سچائی کا انکار کرنا یہ تکبر ہے۔ حقیقت، سچائی، دیانتداری، امانت، ان چیزوں کا انکار کر دینا، انہیں مسترد کر دینا، انہیں تسلیم نہ کرنا، یہ تکبر ہے۔ وغمط الناس، کوئی آدمی یہ سمجھ لے کہ میں سب سے اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، میرے ارد گرد رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کمتر ہیں، میں برتر ہوں، میرے گھر میں رہنے والے جو لوگ ہیں میرے رشتہ دار، عزیز و اقارب جتنے بھی ہیں میں ان سب سے اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، یہ لوگ مجھ سے کم تر ہیں، یہ گھٹیا ہیں۔ اگر کسی انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے تو یہ بھی تکبر ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس آدمی کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور آپ نے جان لیا ہے تکبر دو چیزوں کا نام ہے، کہ کوئی آدمی حقیقت اور سچائی کو نہ مانے، یہ بھی تکبر ہے، اور اپنے سوا باقی لوگوں کو حقیر سمجھے، انہیں گھٹیا سمجھے، یہ بھی تکبر ہے۔ جس آدمی کے دل میں یہ تکبر ایک ذرے کے برابر بھی پیدا ہو گیا، پیارے پیغمبر کی سچی زبان نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم نے جانور تو ذبح کر ڈالے، کیا اپنے دل میں جو تکبر ہے، جو انانیت ہے، جو خود پسندی ہے، کیا ہم نے اس پہ بھی چھری پھیری کہ نہیں؟ بھائیو، ہمارے دل میں جو بت بیٹھا ہوا ہے، جسے ہم پوجنا شروع کر دیتے ہیں، کہ ہمارے دل میں جو خواہش پیدا ہو، ہم یہ سمجھ لیں کہ اس خواہش کو پورا کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہر خواہش کو پورا نہیں کیا جاتا، ہر آرزو پوری نہیں کی جاتی۔ اپنے دل کے اندر ہر پیدا ہونے والے خیال کو
پورا کرنا وہ اچھا ہو یا برا ہو، اس کے پیچھے دوڑ پڑنا یہ غلط بات ہے. اور دوسرے لفظوں میں اسے یہی کہا جا سکتا ہے کہ جیسے کوئی انسان اپنے دل میں بیٹھے بت کا پجاری ہو گیا ہے، اور دوسری طرف ہم نے قربانی کی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اجاگر کرتے ہوئے. وہ ابراہیم جنہوں نے بتوں کو توڑا تھا، جو بت شکن تھے. اگر ہم ان پتھر کے بتوں کو نہیں پوجتے، ہم ان کی پرستش نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے، تو یاد رکھو ہمارے دل میں جو بت ہے، ہمارے دل کے اندر جو یہ بورت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ جو بھی کہے ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اس ریت کو اور اس روایت کو بھی توڑنا ہوگا. قربانی ہمیں جو کچھ سکھاتی ہے ان میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرو. قربانی ہمیں جو سکھاتی ہے ان میں یہ بھی ہے کہ ہمارا بھروسہ، ہمارا اعتماد وہ اللہ تعالی کی ذات پہ ہونا چاہیے. یہ عبادت کی بہت بڑی قسم ہے کہ اگر کسی انسان کا توکل اور بھروسہ اللہ تعالی کی ذات پہ ہو. اگر ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور ہم میں سے اکثریت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالی نے جب حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے معصوم بچے کو ویران اور بیابان میں چھوڑاؤ، صحرا میں چھوڑاؤ، ایک ایسی وادی اور ایسی جگہ پہ چھوڑاؤ جہاں پر نہ درخت اگتا ہے، نہ کوئی پودا اگتا ہے، ریتلی زمین ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو وہاں پر چھوڑائے. تو یہاں پر دیکھیں حضرت ہاجرہ کا توکل، انہوں نے آہو بکا نہیں شروع کر دی، رونا اور پیٹنا نہیں شروع کر دیا، بلکہ یہ کہا کہ اے ابراہیم اگر یہ اللہ تعالی کا حکم ہے کہ تم ہمیں اس بے آباد وادی میں چھوڑ دو تو آپ اللہ کے حکم پہ عمل کریں. ہمارا رب ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، ہمارا رب ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گا. یہ اللہ تعالی کی ذات کے اوپر اعتماد ہے، اللہ کی ذات پہ توکل ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر. اے لوگو اگر تم اللہ تعالی کی ذات پہ اسی طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے تو یاد رکھو اللہ تعالی تمہیں بھی اسی طرح رزق دے گا جس طرح اللہ تعالی پرندوں کو رزق دیتا ہے. پرندوں کو اللہ تعالی کس طرح رزق دیتا ہے کہ وہ صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں. پرندے
اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب شام کو وہ واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تم بھی بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح رزق دے گا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں یہاں سے بھی روزی مل سکتی ہے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا سیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ بھروسے کا یہ مقصد بھی نہیں کہ کوئی انسان اپنے گھر میں ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ میں کوئی محنت نہیں کرتا، میں کوشش بھی نہیں کرتا، میرا اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے گا۔ اسے بھروسہ نہیں کہتے، اسے توکل نہیں کہتے۔ توکل سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرے، انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرے اور اس کوشش اور کاوش کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے کہ اللہ تعالیٰ میں جو کر سکتا تھا، جو کوشش میں کر سکتا تھا، جو محنت میں کر سکتا تھا، جو اسباب میں اختیار کر سکتا تھا، میں نے وہ کر لی ہے۔ اب فیصلہ اور نتیجہ اے اللہ تعالیٰ تیرے قبضہ اور قدرت میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ توکل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم، خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارا تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، کچھ محنت نہیں کرتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں فرمایا تم اپنے گھروں سے نکلو، رزق کے حصول کی کوشش کرو، محنت کرو، کیونکہ یہ آسمان جو ہے یہ سونا اور چاندی نہیں برساتا، بلکہ زمین سونا اور چاندی اگاتی ہے اور ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو لوگ کوشش اور محنت کرتے ہیں۔ جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر میں بیٹھ جائے اور کہے کہ میرا تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اسے بھروسہ نہیں کہتے، اسے توکل نہیں کہتے، یہ توکل کے منافی ہے۔ حقیقت میں بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پہ اعتماد وہ یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے جو وہ کر سکتا ہے، جو محنت کر سکتا ہے، جو کوشش کر سکتا ہے، جو کچھ وہ جد و جہد کر سکتا ہے وہ کرے، اور نتیجہ اور رزلٹ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کر سکتا تھا، میں نے کر دیا ہے، اب نفع تیرے ہاتھ میں ہے، فائدہ تیرے ہاتھ میں ہے، وہ تو مجھے عطا کر دے۔ اسے توکل کہتے ہیں۔ قربانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں توکل ایک بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے، بہت بڑا سبق ہے، ہم اس سے سیکھیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل اور بھروسہ کہ انہوں نے جب اللہ نے حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو وہ تیار ہو گئے، ان کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اعتماد تھا، تو اللہ تعالی نے ابراہیم کے اس توکل کی وجہ سے، اس بھروسے کی وجہ سے
اس اعتماد کی بدولت سیدنا ابراہیم کے لخت جگر کو، اسماعیل کو چری کے نیچے سے بھی بچا لیا۔ جو آدمی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑی سے بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ جو آدمی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑے بڑے نقصانوں سے بچا لیتا ہے۔ جو آدمی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حمایت میں آ جاتا ہے، اور جس کی حمایت میں وہ اللہ رب العزت آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس میں ہمارے لیے جو اسباق ہے، ہمیں سیکھنے کے لیے جو کچھ ملتا ہے، ایک بہت بڑا سبق وہ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ تعالی کی ذات کے لیے اپنے اہل و عیال کو، اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا اجر دنیا میں عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بہت زیادہ فائدے دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے بڑی بڑی نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اگر ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ غور سے پڑھا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور ان کے والد نے، ابراہیم علیہ السلام کے والد نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے سے، اپنی بستی سے نکال دیے جاتے ہیں، کچھ بھی ساتھ نہیں، اکیلے تن تنہا ابراہیم گھر سے، علاقے سے، بستی سے بے دخل کر دیے جاتے ہیں۔ وہ ابراہیم اللہ تعالی کی ذات کے لیے یہ سب کچھ برداشت کر گئے۔ اللہ تعالی نے انہیں انعام میں کیا دیا؟ آخرت کا جو انعام ہے اس کی تو بات ہی اور ہے، یہاں پر ہم دنیا میں ملنے والے انعام کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے عطا کر دیے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، جو ان کا بہت بڑا سہارا بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دے دی۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دی، کیونکہ ابراہیم اپنا سب کچھ اللہ تعالی کی راہ میں قربان کر چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بے دخل ان کے والد نے انہیں کہا کہ اے ابراہیم، اگر تم نے میرے بتوں کے بارے میں جس طرح کی باتیں تم کر رہے ہو، یہ باتیں کرنا نہ چھوڑی تو یاد رکھنا، لَأَرْجُمَنَّكَ، تم میرے بیٹے ہو لیکن یاد رکھنا میں تمہیں رجم کر دوں گا، میں تمہیں سنسار کر دوں گا، میں تمہیں پتھر مار مار کے تمہاری جان نکال دوں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد کہہ رہے ہیں۔ ابراہیم اللہ کے پیغمبر، انہوں نے یہ ساری چیزیں برداشت کی، انہیں بھگتا۔ اللہ تعالی نے انہیں انعام میں کیا دیا کہ انہیں اللہ تعالی نے بیٹے عطا کیے، اور وہ بیٹے پیغمبر ہیں۔ حضرت اسحاق بھی پیغمبر، حضرت اسماعیل بھی پیغمبر۔
اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر یا رسول آئے وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے، ان کی نسل میں سے تھے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ سارے پیغمبر، سارے رسول، سارے نبی وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کی اولاد سے بنی اسرائیل کے جتنے بھی پیغمبر اور رسول تھے وہ حضرت اسحاق کی اولاد سے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان کے علاوہ اس نسل میں جتنے بھی نبی آئے وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے۔ اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے جن کا نام حضرت اسماعیل تھا، ان کی اولاد میں اللہ تعالی نے، یہ کتنا بڑا احساس اور سعادت ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب آپ کو معراج کروایا گیا، پیارے پیغمبر کو جب معراج کروایا گیا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام سے ملاقاتیں کی، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کے سامنے انبیاء کرام کے حلیے بیان کیے کہ ان کی شکل و صورت کیسی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ مبارک اس طرح کا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق بتایا کہ ان کا حلیہ اس طرح سے تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا جب ذکر فرمایا تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری شکل و صورت میرے بابا سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت ایک جیسی ملتی جلتی تھی۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اللہ نے انہیں بڑھاپے میں بیٹے عطا کیے اور ان بیٹوں سے اللہ تعالی نے ان کی اولادوں میں نبوت اور رسالت کے سلسلے شروع کر دیے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے سے ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے اس میں ایک بہت بڑا سبق وہ والدین کا احترام بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے، والدین کا کہا مانے۔ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے شعور کی آنکھ کھولی، اللہ تعالی نے سمجھ عطا فرمائی، اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھا تو ابراہیم نے دیکھا یہاں پر تو سارے لوگ بتوں کے پجاری ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے والد وہ بت تراش ہیں، بت بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم نے اپنے والد سے کہا، قرآن مجید نے جو نقشہ بیان کیا ہے
کہ सैयदना इब्राहीम ने, उनके वालिद मुशरिक थे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने तौहीद की समझ अता फरमाई थी। इसके बावजूद भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मेरे दिल में तो तौहीद है, मेरा वालिद मुशरिक है, अब मैं अपने वालिद की बेइज्जती करूं, अपने वालिद के एहतराम को खाक में मिला दूं, ये नहीं किया। जब उनके वालिद हजरत इब्राहीम के वालिद उन्हें ये कह रहे थे कि ऐ इब्राहीम, मेरे बुतों के बारे में ऐसी बातें करना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें रजम कर दूंगा, तुम्हें पत्थर मार मार के खत्म कर दूंगा, पत्थर मार मार के तुम्हारी जान निकाल दूंगा। तो सामने से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतहाई नरमी और प्यार से अपने वालिद को मुखातिब करते, या आबती, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, आप इन बुतों की इबादत क्यों करते हैं? मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, आप इन बुतों की पूजा क्यों करते हैं? ना ये सुनते हैं, ना ये देखते हैं, ना ये आपके किसी काम के हैं, ना ये आपका कोई काम कर सकते हैं, ना ये आपकी कोई मुश्किल टाल सकते हैं, ना ये आपको कोई फायदा पहुंचा सकते हैं, आप इनकी इबादत क्यों करते हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वालिद को अगर मुखातिब किया या आबाती, इंतहाई प्यार से, इंतहाई नरमी से, वालिद मुशरिक है, वालिद ये कह रहा है कि इब्राहीम, मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगा, आगे से इब्राहीम कह रहे हैं या आबाती, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, इन बुतों की इबादत छोड़ दो, ये ना नफा पहुंचा सकते हैं, ना ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये तो बेजान हैं, ये तो अपने बारे में कुछ नहीं कर सकते। और यहां से हमें यह सबक मिलता है, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े ने हमें सिर्फ जानवर ज़बा करना नहीं सिखाया, बल्कि इब्राहीम के वाक़े ने हमें यह भी बतलाया है कि इंसान को अपने वालिदैन से हुस्न सुलूक करना चाहिए। कुरान मजीद कहता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने यह फैसला कर दिया है, ये अल्लाह का अटल फैसला है कि ऐ मेरे बंदो, सिर्फ मेरी इबादत करो। और इसके साथ अल्लाह ने यह भी फैसला कर दिया है कि वालिदैन से हुस्न सुलूक करो। वालिदैन से हुस्न सुलूक करना यह अल्लाह ताला का फैसला है। जो आदमी वालिदैन से हुस्न सुलूक करता है, वालिदैन का एहतराम करता है, कुरान मजीद कहता है, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कि वालिदैन के सामने उफ तक नहीं करना, उन्हें डांट डपट झिड़कना तो दूर की बात है, कोई ऐसी बात नहीं करनी जो उन्हें बुरी लगे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वालिद का एहतराम किया। सैयदना इब्राहीम ने अपने वालिद का एहतराम किया। वालिद ने धमकी लगाई कि इब्राहीम, मैं तुम्हें मार दूंगा, फिर भी इब्राहीम ने अपनी जुबान से अपने वालिद के लिए नरम लफ्ज बोले, एहतराम वाले लफ्ज बोले। अल्लाह ताला ने उसका सिला क्या अता फरमाया कि इब्राहीम ने अपने वालिद का बेहद एहतराम किया। अल्लाह ने सिला यह अता फरमाया कि जब इब्राहीम ने ख्वाब देखा कि बेटे को ज़बह कर रहे हैं, बेटे को कहा कि ऐ मेरे बेटे, कि मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। बेटे ने यह नहीं कहा कि अब्बा जान, आपने किस तरह का ख्वाब देख लिया है, यह भी कोई ख्वाब है कि आप मुझे ज़बह कर रहे हैं, यह कैसा ख्वाब है? बल्कि
وہ اپنے والد کے سامنے جھک گئے, کہنے لگے یا آباتی. وہی الفاظ جو ابراہیم نے اپنی والد کے لیے استعمال کیے تھے, یا آباتی لما تعبدو, اے میرے ابا جان. وہی الفاظ, وہی نرم الفاظ, وہی احترام سے بھرپور الفاظ, وہی شفقت اور نرمی سے بھرے ہوئے الفاظ جب ابراہیم نے اپنے والد کے سامنے بولے تو ان کے بیٹے نے بھی ان کے سامنے وہی الفاظ بولے, یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان, اللہ نے جو تمہیں حکم دیا ہے آپ وہ کر گزرے, آپ اس پہ عمل کریں, آپ میری گردن پہ چھری چلا دیں. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کا بیٹا کتنا صبر کرنے والا ہے. الجزاء من جنس العمل, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اپنے والدین سے جیسا سلوک کرو گے تمہاری اولاد تم سے ویسا سلوک کرے گی. ابراہیم نے اپنے والد سے جیسا سلوک کیا, جس طرح کا احترام دیا, ابراہیم کی اولاد نے اس سے بڑھ کر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو عزت اور احترام دی. اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے, یہ درس ہے ہمارے لیے کہ والدین کا احترام, والدین کی خدمت, والدین سے حسن سلوک, یہ ہماری شریعت محمدی کا بھی حکم ہے, پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی حکم ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے, والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. جو والدین کو راضی کرتا ہے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے, جو والدین کو ناراض کرتا ہے اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. تو بھائیو, حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں صرف یہ نہیں سکھایا کہ جانور ذبح کریں اور اس کا گوشت کھائیں اور تقسیم کریں, نہیں, بلکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا آپ پورا واقعہ پڑھ کے تو دیکھیں. وہ زندگی گزارنے کا ایک پورا پیکج ہے, اس میں بہت سارے سبق ہیں ہمارے لیے, اور ان اسباق میں ایک بہت بڑا سبق کہ والدین سے حسن سلوک کرو, والدین کا احترام کرو. بھائیو, حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو واقعہ ہے اس میں ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری سبق وہ یہ بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ توحید پہ قائم رہے, اللہ کی عبادت پہ قائم رہے, شرک کو اپنی زندگی سے ختم کر دے. توحید کو اپنانے کے لیے اور شرک کو چھوڑنے میں جو رکاوٹیں آئیں, جو مشکلات آئیں, وہ سب آپ برداشت کرتے جائیں. یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے نے ہمیں سکھایا ہے. جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان, یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور یہ اگر مکمل واقعہ آپ پڑھیں تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان بتوں کو توڑ دیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, ان کے والد بت تراش تھے, وہ بت بناتے تھے, اور ابراہیم بت شکن تھے, انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بتوں کو توڑ دیا, اور جس کلہاڑے سے ابراہیم نے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے وہ کلہاڑا بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا. لوگ میلے سے واپس آئے, آ کر بتوں کی حالت دیکھی,
सारे गिरे पड़े हैं। इधर उधर से पूछा कि हमारे खुदाओं का ये हाल किसने कर दिया? बताने वाले ने बताया कि एक आदमी है जिसका नाम इब्राहिम है, उसने तुम्हारे बुतों की ये हालत कर दी है। इब्राहिम के पास गए, क्या है इब्राहिम, तुमने हमारे बुतों की ये हालत क्यों कर दी? तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये जिस बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ा है इससे पूछो, इसे तुम खुदा समझते हो, इसकी तुम इबादत करते हो, इसे तुम पूजते हो, इसे तुम अपने नफे और नुकसान का मालिक समझते हो। अगर इनमें कोई कुव्वत और ताकत है तो ये तुम्हें बता देंगे। कैसे बताता वो पत्थर, वो बुत जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है। कौम और कबीले वालों ने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके आबाई इलाके, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो आबाई इलाका बाबुल शहर, वहां से बेदखल कर दिया, निकाल दिया। और इसी तौहीद की खातिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जलती हुई आग में डाला गया। हम बड़ी आसानी से सुन लेते हैं कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाल दिया गया। जब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो लोग आग में डाल रहे थे तो क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालूम था कि ये आग मेरे लिए गुलजार बन जाएगी, ठंडी हो जाएगी? बल्कि इब्राहिम के इल्म में तो ये था कि ये आग जलाकर राख बना देती है। जो कुछ आग में जल जाए वो जलकर भस्म हो जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग में जाना गवारा कर लिया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, कोई मुफाहमत नहीं की। वतन छोड़ा, इलाका छोड़ा, बस्ती छोड़ी, वालदैन को छोड़ दिया और इसी तरह आग में जलना गवारा कर लिया, सब कुछ बर्दाश्त किया। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौहीद को मजबूती से थामे रखा। इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमामुल मुवाहिदीन कहा जाता है कि तौहीद को मानने वाले जितने भी लोग हैं उन सब के इमाम, उनके मुक्तदा सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से मिलने वाले जितने भी सबक हैं उन्हें समझने की तौफीक अता फरमाए और उनके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। कुर्बानी यह भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का एक बहुत बड़ा वाकया है कि अल्लाह के हुक्म के लिए अपने बेटे को ज़बह करने के लिए तैयार हो गए। तो इस कुर्बानी के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े के अंदर हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हम लोग हर चीज, इंटरनेट का दौर है, हर चीज हम सर्च करते हैं, देखते रहते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। कभी आप गूगल पे ये भी सर्च करके देख लें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े से मिलने वाले सबक क्या हैं, हजरत इब्राहिम का वाक़या हमें क्या बताता है, उसके दुरूस क्या हैं, उसके अंदर इबरत कौन सी है।
تو سب کچھ ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری قربانیاں قبول فرما لے، اللہ تعالی ہماری عبادتیں قبول فرما لے۔ اللہ تعالی حجاج کرام جن لوگوں نے حج بیت اللہ کی عبادت سمیٹی ہے، ان کی اس عبادت کو، اس عظیم عبادت کو اللہ تعالی شرف قبولیت سے نواز لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔